برادران عزیز، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے 3-4 روز کے بعد جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینہ جو مہمان بن کر کے آ رہا ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، اور جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ جس کی نسبت اپنی طرف کر لے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو مہمان بن کر کے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی اللہ رب العزت نے بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ مہمان جو ہے جتنی شان والا ہوگا، اس مہمان کے اعتبار سے جو ہے اس کی اتنی خدمت ہوگی۔ ہمارے گھروں کے اندر جو مہمان روزانہ آنے والا ہے تو اس کے اعتبار سے خدمت ہوتی ہے، لیکن اگر اچھا کوئی مہمان اور بڑی شان والا مہمان آ جائے تو اس کی خدمت داری جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی شان کے مطابق جو ہے خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ شان والا، یہ عظمت والا، یہ برکت والا مہینہ جو آ رہا ہے، اور اس کی بہت زیادہ بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اس مہینے کا نام جو ہے اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ دنیا بننے سے پہلے قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس مہینے کا نام لکھ دیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ یہ جو عربی مہینے ہیں یہ 12 مہینے ہیں۔ 11 مہینوں کے نام جو ہیں عرب والوں نے تجویز فرمائے ہیں، لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا ہے۔ تو اس کی جب قرآن کریم جو عظمت والا ہے، قرآن کریم کی فضیلت زیادہ ہے، تو گویا اس مہینے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ علماء کرام نے بتلایا ہے کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام 12ویں بھائی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے 11 بھائیوں کی غلطی گناہ جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے معاف فرما دی۔ تو بتلایا گیا ہے کہ یہ جو 12 مہینے ہیں اور رمضان المبارک کا جو 12واں مہینہ ہے، اور 11 مہینوں میں جو انسان سے غلطی، گناہ، کوتاہی اور خطا ہوئی ہے، تو اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ جو ہے 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ اس مہینے کی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد جو ہے یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا تاکہ لوگ جو ہے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ جو ہے ہمیں بھوکا مار رہے ہیں، پیاسا مار رہے ہیں۔ فرمایا کہ روزے کیوں فرض فرمائے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کرنے والے بن جائے، اور تاکہ اللہ کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت مقصد بھی بیان فرما رہے ہیں کہ روزہ جو ہے اس لیے تمہیں عطا کیا جا رہا ہے۔ تو اس مہینے کی جو ہے بہت بڑی بڑی فضیلت آئی ہیں حدیث کے بارے میں، اور خود اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے اور لہٰذا اس کا بدلہ تو میں خود دوں گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ تو خود میں ہوں۔ دیکھو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، روزہ جو ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں جو ہے بندہ جو ہے صبر کر رہا ہے۔ بندے کے آگے جو ہے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اچھی سے اچھی چیزیں
پینے کی رکھی ہوئی ہیں، لیکن بندہ روزے کی حالت میں صبر کر رہا ہے، اور دیکھو اسے جو ہے گھر کے اندر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے اور اس کو جو ہے کوئی منع کرنے والا بھی نہیں ہے، لیکن بندہ جو ہے روزہ رکھ کر کے صبر کر رہا ہے، اور صبر جو یہ کر رہا ہے سب کا بدلہ جو ہے اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے، کہ صبر کا بدلہ جو ہے یہ جنت ہے، جنت ملے گی۔ تو اس لیے یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں جب شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو جو ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان میں جو ہے بتلایا کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس کی فضیلت کیسے ہے، اور اس مہینے کو جو ہے کیسے رکھنا ہے، کیا کیا تیاری فرمانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس میں ایک رات بتلائی جاتی ہے جو ہم اور آپ جو ہیں شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ بتلایا گیا کہ اس رات کی فضیلت اتنی ہے کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے اس کی فضیلت ہے، اور بتلایا آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہ دیکھو اللہ نے دن میں جو ہے اس کے روزوں کو فرض فرمایا ہے، اور رات کے قیام کو جو ہے تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ تو انسان کیا کرے گا؟ انسان جو ہے دن میں جو ہے روزہ رکھے گا، اور دن میں روزہ رکھنے کے بعد جو ہے اللہ کا حکم مانے گا، اور رات میں پھر جو ہے روزہ کھول کر کے جو ہے تراویح پڑھے گا، ثواب کی نیت سے تراویح پڑھے گا، تو اللہ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کو جہنم سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اس صبر کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے رشتہ دار میں، بھائی اور پڑوس میں، اور اپنے بھائیوں کو دیکھیں ان کے ساتھ غم خاری کا معاملہ فرمائیں کہ ان کو کوئی سی چیز جو ہے پریشان تو نہیں کر رہی ہے، یا کس چیز کی انہیں ضرورت ہے، اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ یہ غم خاری کا مہینہ بھی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں اتنی بڑی بڑی فضیلتیں فرمائی گئی ہیں کہ جو روزہ رکھنے والا ہے اور اگر کوئی آدمی اس کا روزہ افطار کرا دے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ اس کو جہنم سے جو ہے چھٹکارا مل جاتا ہے، جہنم سے جو ہے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے، جہنم سے جو ہے نجات مل جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی، کہ میں کبھی ایسے کر دیا گیا ہو کہ روزے رکھنے والے کو 100% مل جائے اور جس نے افطار کرایا ہے اس کو 30% مل جائے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی روزہ رکھنے والے کو پورا ثواب ملے گا، اور جو آدمی روزہ کھلوا رہا ہے، روزہ افطار کرا رہا ہے، تو اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر پورا ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ چھوٹے سی اس پہ عمل کریں گے تو اللہ نے بڑی بڑی فضیلتیں فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر نفل نماز جو پڑھے گا تو نفل نماز کا ثواب جو ہے غیر رمضان کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، کہ نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے، ایک فرض کو ادا کرتا ہے، تو ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں سے زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اللہ جو ہے اس مہینے میں اندر جو ہے اپنی رحمتوں کو موسلادھار بہا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں اللہ کی رحمت جو ہے بہاتی ہے، اور اللہ اپنی رحمتوں کے جو ہے دریا بہا دیتے ہیں۔ آسمان سے جب پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، تو بارش جو ہے 2 طرح کی برستی ہے۔ ایک بارش تو وہ ہوتی ہے جو بوندا پانی کہلاتی ہے، یہاں جو ہے زمین تر ہے اور یہاں زمین خشک ہے، لیکن جب موسلادھار بارش برستی ہے اب زمین کہیں خشک نظر نہیں آتی، تو اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت موسلادھار برستی ہے، اب سب انسانوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ بتلایا گیا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ جو ہے ایک فرض نماز مثال کے طور پر جو ہے فجر کی نماز ادا کرتا ہے، تو ایک فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے گویا 140 رکعتوں کا ثواب مل رہا ہے۔
تو اس میں جو ہے اس مہینے کے اندر اللہ نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ عام طور پر سے دیکھا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے والے ہیں اور افطار کا ٹائم ہے، لیکن دیکھو کہ دسترخوان پر جو ہے دسترخوان کشادہ ہو جاتا ہے، کئی طرح طرح کی جو ہے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور رکھی ہونے کے باوجود جو ہے اللہ جو ہے مومن کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے ہے مومن کے رزق میں اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کوئی آدمی جو ہے اپنے خادم اور غلام سے بوجھ کو ہلکا کر دے تو فرمایا اللہ اس آدمی کی مغفرت فرما دیتے۔ کوئی آدمی جو ہے کمپنی چلانے والا ہے، یا کسی آدمی کے پاس نوکر یا غلام یا لڑکے رکھے ہوئے ہیں، اگر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لے رہے ہیں تو ان سے 1-2 گھنٹہ کم لے لے تاکہ اللہ مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ تو رحمت والا، مغفرت والا اور جہنم سے چھٹکارے والا مہینہ چل رہا ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی جتنی ہم قدر کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کی اتنی قدر کرے گا۔ اور بتلایا گیا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ہماری اتنی وسعت کہاں ہے کہ ہم روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دے، ہماری تو اللہ کے نبی اتنی وسعت اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم روزے دار کا روزہ ایک گٹھلی ایک جو ہے چھوارے سے بھی کھلوا سکتے ہو، یا ایک گھونٹ پانی سے بھی کھلوا سکتے ہو، یا ایک لسی سے ایک گھونٹ لسی سے بھی کھلوا سکتے ہو، اللہ وہی اجر عطا فرمائے گا جو تمہیں کھانا پیٹ بھر کر کھلانے سے ملتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر رمضان المبارک میں کوئی آدمی کسی کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے تو اللہ رب العزت میرے حوض سے اسے سیراب کریں گے، اور ایسا سیراب کریں گے کہ جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے تو اسے پیاس کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ بتلایا گیا کہ یہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے، لیلۃ القدر والا مہینہ ہے، اور یہ روزوں کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ تراویح اور تہجد کا مہینہ چل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ افطاری کرنے پر بھی ثواب ہے، سحری کرنے پر بھی ثواب ہے، گالی گلوچ سے اجتناب کرنے پر بھی ثواب مل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں جو ہے اللہ مومن کو رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ و دوستوں، علماء کرام نے ایک مجوسی کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مجوسی ہے، آپ کا پجاری ہے، آپ کو پوجنے والا ہے، لیکن علماء کرام نے بتلایا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو مجوسی جو ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرتا۔ علماء کرام نے بتلایا کہ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب بچوں میں جو یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بچہ جب کوئی چیز کھاتا ہے تو بچے نے گھر کے اندر سے روٹی لی، اور روٹی لے کر کے اور اس کو جو ہے موڑ کر کے جو ہے مسلمانوں کے محلے میں مسلمانوں کی بستی میں چلا گیا۔ اب مسلمانوں کی بستی میں چلا گیا اور بچہ وہاں جا کر کے کھانا کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے۔ جب اس مجوسی کو پتا لگا کہ تیرا بچہ جو ہے مسلمانوں کے محلے میں چلا گیا اور مسلمانوں کے روزے چل رہے ہیں، تو گیا اور جا کر کے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور بچے کا جو ہے تھوڑی سی مار لگائی، اور مار لگانے کے بعد بچے کو بتلایا کہ دیکھ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں مسلمان آدمی روزے رکھتے ہیں، تو تو جو ہے ان کے محلے میں روٹی لے کر کے اور کھانا کھاتے ہوئے کیسے چلا گیا؟ تو اس مہینے کی قدر کر رہا ہے، اس مہینے کی عزت سمجھ رہا ہے۔ بتلایا گیا کہ کچھ دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد محلے والوں کو خواب میں نظر آیا کہ وہ مجوسی تو جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اب لوگوں نے معلوم کیا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ سب گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ لیکن یہ جو ہے یہ مجوسی جو ہے یہ تو شرک کرنے والا ہے، آپ کو پوجنے والا ہے، لیکن پھر بھی یہ جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ تو لوگوں نے جو ہے لوگ اکٹھے ہو کر کے جو ہے اس کے گھر گئے اور گھر جا کر کے معلوم کیا کہ ہم نے ایسی حالت دیکھی ہے، خام میں مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو اس کے گھر والوں نے بتلایا کہ جب شام ہوتی، رات کا وقت ہوتا
تو یہ پوری رات کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہتا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بتلایا گیا ہے کہ مجوسی جو ہے رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنے والا ہے، اور اپنے بچے کو جو ہے اس نے مارا تھا اور پیٹا تھا اور پٹائی کی تھی، تو اس کی برکت سے رمضان مبارک کے مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ دیکھو اللہ رب العزت جو ہے کسی کو جو ہے موت کے وقت جو ہے کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں، اور اللہ کسی سے موت کے وقت جو ہے کلمہ چھین لیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو چند دن کے بعد 2-3 روز کے بعد یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہم اس میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور رات کو دن کا روزہ بھی رکھیں، اور رات میں جو ہے رمضان مبارک کے قرآن کریم کو سنیں، اس لیے کہ یہ قرآن کریم والا مہینہ ہے۔ بتلایا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو قرآن کریم سنا رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے قرآن کریم سنا رہے ہیں۔ گویا رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرما رہے ہیں، دور کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔